औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मजलिस का आगाज़ होता है तो आप लोगों से गुजारिश है कि प्लीज़ मजलिस अज़ा पे तशरीफ़ लाइए। तिलावत करीम से आगाज़ करते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम यासीन वल क़ुरआनिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन अला सिरातिम मुस्तक़ीम तंज़ीलल अज़ीज़िर रहीम लितुन्ज़िर क़ौमम मा उन्ज़िर आबाउहुम फ़हुम गाफ़िलून। लक़द हक़्क़ल क़ौलु अला अक्सरिहिम फ़हुम ला युमिनून। इन्ना जअलना फ़ी अअनाक़िहिम अग़लालन फ़हिया इलल अज़क़ानि फ़हुम मुक़महून। वजअलना मिन बैनि अयदीहिम सद्दन वमिन ख़ल्फ़िहिम सद्दन फ़अग़शयनाहुम फ़हुम ला युबसिरून। वसवाअन अलैहिम अअन्ज़रतहुम अम लम तुन्ज़िरहुम ला युमिनून। इन्नमा तुन्ज़िरु मन इत्तबअ अज़्ज़िक्र व ख़शिय अर्रहमान बिलग़ैब फ़बश्शिरहु बिमग़फ़िरतिन व अज्रिन करीम। इन्ना नहनु नुह्यिल मौता व नक्तुबु मा क़द्दमू व आथारहुम व कुल्ल शैइन अहसैनाहु फ़ी इमामिम मुबीन। वद्रिब लहुम मसलन अस्हाबल क़र्यति इज़ जाअहल मुरसलून। इज़ अरसलना इलैहिम इस्नैनि फ़कज़्ज़बूहुमा फ़अज़्ज़ज़ना बिसालिसिन फ़क़ालू इन्ना इलैकुम मुरसलून। क़ालू मा अंतुम इल्ला बशरुम मिस्लुना वमा अंज़लर रहमानु मिन शैइन इन अंतुम इल्ला तकज़िबून। क़ालू रब्बुना यअलमु इन्ना इलैकुम लमुरसलून वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। क़ालू इन्ना ततय्यरना बिकुम लइन लम तंतहू लनरजुमन्नकुम वलयमस्सन्नकुम मिन्ना अज़ाबुन अलीम। क़ालू ताइरुकुम मअकुम अइन ज़ुक्किरतुम बल अंतुम क़ौमुम मुस्रिफ़ून। वजाअ मिन अक़सल मदीनति रजुलुन यसअ क़ाल या क़ौम इत्तबिउल मुरसलीन अत्तबिउ मन ला यसअलुकुम अज्रन व हुम मुहतदून। वमा लिय ला अअबुदुल्लज़ी फ़तरनी व इलैहि तुरजऊन। अअत्तख़िज़ु मिन दूनिही आलिहतन इन युरिदनिर रहमानु बिज़ुर्रिन ला तुग़नि अन्नी शफ़ाअतुहुम शैअन व ला युनक़िज़ून। इन्नी इज़न लफ़ी ज़लालिम मुबीन। इन्नी आमन्तु बिरब्बिकुम फ़स्मऊन। क़ील उद्ख़ुलिल जन्नह क़ाल या लैत क़ौमी यअलमून बिमा ग़फ़र ली रब्बी वजअलनी मिनल मुक्रमीन। वमा अंज़लना अला क़ौमिही मिन बादिही मिन जुन्दिन मिनस समाइ वमा कुन्ना मुनज़िलीन। इन कानत इल्ला सैहतन वाहिदतन फ़इज़ा हुम ख़ामिदून। या हसरतन अलल इबाद मा यातीहिम मिन रसूलिन इल्ला कानू बिही यस्तहज़िऊन।
ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها هبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقهم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلا أهلهم يرجعون ونفخ في السور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون وإن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع الذين محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال وعلى الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين
لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند مهذرون فلا يحزنك قولهم إن نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآل محمد. آج جن مرحومین کی سال ثواب کے لیے یہ مجلس ہے اور اپنے اپنے آباء و اجداد اور مرحومین کو یاد کر کے اور اسپیشلی آج جو نیوزی لینڈ میں مسلمانوں کو شہید کیا گیا ہے ان سب کے لیے ایک دفعہ سورہ فاتحہ اور ایک دفعہ سورہ توحید کی تلاوت فرمائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد صلوات. السلام علیکم. تلاوت کلام پاک سے مجلس کا آغاز ہو چکا ہے. اب میں درخواست کر رہا ہوں کہ ایک سورہ فاتحہ کی میں نام بتا دیتا ہوں، اس کے بعد آپ فاتحہ پڑھیں کہ حنیفہ خان بنت الطاف حسین، سید جاوید رضا زیدی ابن سید مناظر حسین زیدی اور تمام مومنین و مومنات کے لیے ایک سورہ فاتحہ کی. نعرہ صلوات صلی اللہ محمد وآل محمد. اب میں درخواست کر رہا ہوں جناب حسن زیدی سے کہ سو سلام کے لیے تشریف لائیں. حسن زیدی. بآواز بلند صلوات. بارے دیگر صلوات. اپنے غموں میں آیا جو شبیر کا خیال، اپنے غموں میں آیا جو شبیر کا خیال،
شکوہ تڑپ کے شکر میں تبدیل ہو گیا، شکوہ تڑپ کے شکر میں تبدیل ہو گیا، ہر غم میں کربلا نے سہارا دیا ہمیں، ہر غم میں کربلا نے سہارا دیا ہمیں، ہر غم غم حسین میں تحلیل ہو گیا، ہر غم غم حسین میں تحلیل ہو گیا۔ صلوات۔ بارے دیگر صلوات۔ دل میں غم حسین بسائے ہوئے ہیں ہم، دل میں غم حسین بسائے ہوئے ہیں ہم، یوں ساری کائنات پہ چھائے ہوئے ہیں ہم، دل میں غم حسین بسائے ہوئے ہیں ہم، حسرت سے ہم کو دیکھ رہی ہے بلندیاں، حسرت سے ہم کو دیکھ رہی ہے بلندیاں، باطل کا ہر نشان مٹائے ہوئے ہیں ہم، دل میں غم حسین بسائے ہوئے ہیں ہم، روشن کیے جو دشت بلا میں حسین نے، روشن کیے جو دشت بلا میں حسین نے، وہ سب چراغ دل میں جلائے ہوئے ہیں ہم، دل میں غم حسین بسائے ہوئے ہیں ہم۔ صلوات۔ بیٹے بھتیجے اور جوان بھائی مر گئے، بیٹے بھتیجے اور جوان بھائی مر گئے، کس کس کے داغ دل میں اٹھائے ہوئے ہیں ہم، دل میں غم حسین بسائے ہوئے ہیں ہم، اب دل نہیں ہے سینے میں ایک آفتاب ہے، اب دل نہیں ہے سینے میں ایک آفتاب ہے، سینے سے کس کے غم
کو لگائے ہوئے ہیں ہم، دل میں غم حسین بسائے ہوئے ہیں ہم۔ صلوات۔ روشن کیے جو داشت بلا میں حسین نے، روشن کیے جو داشت بلا میں حسین نے، وہ سب چراغ دل میں جلائے ہوئے ہیں ہم، دل میں غم حسین بسائے ہوئے ہیں ہم۔ یہ سب طفیل آل محمد ہے عروج، یہ سب طفیل آل محمد ہے عروج، دنیا میں یہ عروج جو پائے ہوئے ہیں ہم، دل میں غم حسین بسائے ہوئے ہیں ہم۔ صلوات۔ حضرات یہ تھے جناب حسن زیدی جو بہترین سلام پیش کر رہے تھے۔ اب میری درخواست ہے جناب بابر علی صاحب سے کہ تشریف لائیں، سوز خوانی فرمائیں۔ بابر علی صاحب۔ ایک دفعہ پھر درود پڑھ دیجیے۔ دن نکلتا دکھائی دیتا ہے، دن نکلتا دکھائی دیتا ہے، حق کا جلوہ دکھائی دیتا ہے، دن نکلتا دکھائی دیتا ہے، یا علی کہے کہ چل پڑی زینب، یا علی کہے کہ چل پڑی زینب، وقت ٹھہرا دکھائی دیتا ہے۔ درود محمد علیہ وسلم۔ سرحد کربلا سے جنت تک، سرحد کربلا سے جنت تک، سیدھا رستہ دکھائی دیتا ہے،
حق کا جلوہ دکھائی دیتا ہے. درود محمد علیہ محمد. شمع گل کر کے دیکھتے ہیں حسین. شمع گل کر کے دیکھتے ہیں حسین. کون اپنا دکھائی دیتا ہے. حق کا جلوہ دکھائی دیتا ہے. دن نکلتا دکھائی دیتا ہے. شعر ذرا دیکھیے. ہر قدم حر کا جانب شبیر. ہر قدم حر کا جانب شبیر. سوچا سمجھا دکھا. درود پڑھی محمد علیہ. ہر قدم حر کا جانب شبیر. سوچا سمجھا دکھائی دیتا ہے. حق کا جلوہ دکھائی دیتا ہے. دن نکلتا دکھائی دیتا ہے. ذکر شبیر ہو رہا ہے کہیں. ذکر شبیر ہو رہا ہے کہیں. ظلم سہماں دکھائی دیتا ہے. حق کا جلوہ دکھائی دیتا ہے. آخری شعر. جس کی آنکھوں میں اشک غم ہی نہیں. جس کی آنکھوں میں اشک غم ہی نہیں. مجھ کو اندھا دکھائی دیتا ہے. حق کا جلوہ دکھائی دیتا ہے. یا علی کہہ کے چل پڑی یا علی کہہ کے
چل پڑی زینب، وقت ٹھہرا دکھائی دیتا ہے، حق کا جلوہ دکھائی دیتا ہے، دن نکلتا دکھائی دیتا ہے۔ درود محمد علیہ۔ حضرات بہترین سلام پیش کیا بابر بھائی نے، بہت اچھا، بہت اچھا کلام۔ میں پھر ایک سورہ فاتحہ کی درخواست کروں گا حنیفہ خان بنت الطاف حسین، سید جاوید رضا زیدی ابن سید مناظر حسین زیدی اور تمام مومنین و مومنات کے لیے سورہ فاتحہ کی۔ ایک اور سورہ فاتحہ کی درخواست ہے سید باقر حسن زیدی ابن سید فرزن حسن زیدی فیض بھرت پوری۔ ماشاءاللہ سے مرحومین کے لیے 7 قرآن ہدیے ہو گئے ہیں۔ جب انہوں نے فاتحہ پڑھوا دی ہے تو میں نے ایک قطع کہا تھا باقر بھائی کے انتقال پہ۔ میں ٹورانٹو گیا ہوا تھا، مجلس انہوں نے کی وہاں ٹورانٹو میں، تو میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں سنا دوں آپ کو۔ ان کی خواہش تھی وہ پاکستان جائیں اور وہیں ان کی وفات ہو گئی اور وادی حسین میں جانا چاہتے تھے، تو ایک بے ساختہ قطع ہو گیا کہ پڑھنے مجلس بشور و شین گیا، پڑھنے مجلس بشور و شین گیا، شاعر شاہ مشرقین گیا، شاعر شاہ مشرقین گیا، زندگی مدح عالم گزری، زندگی مدح عالم گزری اور مر کے بھی وادی حسین گیا۔ میں سلام کی چند شعر پیش کروں گا اور اس کے بعد مجلس سے خطاب فرمائیں گے جناب ذاکر اہل بیت جناب سید علی عباس نقوی صاحب۔ ایک دفعہ درود بھیج دیں آپ۔ ایک قطع کے دین کی نگری کا طلبگار بنا دیتا ہے، دین کی نگری کا طلبگار بنا دیتا ہے اور غیر مسلم کو عزادار بنا دیتا ہے، دین کی نگری کا طلبگار بنا دیتا ہے، غیر مسلم کو عزادار بنا دیتا ہے، اور آ گیا جو بھی حسین ابن علی کی جانب، آ گیا جو بھی حسین ابن علی کی جانب اور رب اسے صاحب کردار بنا دیتا ہے۔ سلام کے شعر کے لبوں پہ آنے لگی جس گھڑی ثنائے حسین، لبوں پہ آنے لگی جس گھڑی ثنائے حسین،
قلم پہ ہونے لگی یک بیک عطائے حسین، اور ہر ایک قطرے خون ہے حسین کی خاطر، رگوں میں دوڑ رہی ہے میرے وفائے حسین، اور خود اس کو راہ میں منزل تلاش کرتی ہے، وہ خوش قدم کے ملے جس کو نقشے پائے حسین، خود اس کو راہ میں منزل تلاش کرتی ہے، وہ خوش قدم کے ملے جس کو نقشے پائے حسین، اور حسینیوں سنو تم کو شعور حق کی قسم، حسینیوں سنو تم کو شعور حق کی قسم، اور حبیب کی طرح آؤ اگر بلائے حسین، حبیب کی طرح آؤ اگر بلائے حسین، اور زمین ساری زمینوں سے منفرد ٹھہری، زمین ساری زمینوں سے منفرد ٹھہری، جہاں پہ عرش سے تارے اتار لائے حسین، جہاں پہ عرش سے تارے اتار لائے حسین، اور زمانہ دیکھتا ہے اب بھی کربلا کی طرف، زمانہ دیکھتا ہے اب بھی کربلا کی طرف، خدا کے دین کو ایسے بچا کے لائے حسین، اور خدا کے دین کو ایسے بچا کے لائے حسین، اور چلو حسین کی نصرت کو اے عزادارو، چلو حسین کی نصرت کو اے عزادارو، ابھی فضاؤں میں موجود ہے صدائے حسین، ابھی فضاؤں میں موجود ہے صدائے حسین، اور عبادتوں کا تقابل نہ کر حسین کے ساتھ، عبادتوں کا تقابل نہ کر حسین کے ساتھ، نماز ہے تو خدا کی مگر بچائے حسین، نماز ہے تو خدا کی مگر بچائے حسین، وہ جس پہ ساری عبادت کا انحصار ہوا، وہ جس پہ ساری عبادت کا انحصار ہوا، وہ سجدہ گاہ ہماری ہے گرد پائے حسین، وہ جس پہ ساری عبادت کا انحصار ہوا، وہ سجدہ گاہ ہماری ہے گرد پائے حسین، اور حسین صبر میں پیغمبروں سے آگے ہے، حسین صبر میں پیغمبروں سے آگے ہے، اور فلک سے دیکھ رہا ہے ادھر خدائے حسین، فلک سے دیکھ رہا ہے ادھر خدائے حسین، اور سفینہ دین کا دریا سے سرخ رو نکلا، سفینہ دین کا دریا سے سرخ رو نکلا، بوقت عصر کچھ اتنا لہو نہائے حسین، بوقت عصر کچھ اتنا لہو نہائے حسین، یہ آل ساقیے کوثر ہے مسلمانوں، نہیں ہے پانی کا قطرہ بھی کیا برائے حسین، الٹ کے تیغے تبسم سے رکھ دیا لشکر، جب ایک ننھے مجاہد کو رن میں لائے حسین، اور کمر ہی ٹوٹ گئی باد رخصت عباس، جری کی لاش کو اب کس طرح اٹھائے حسین، اور دعائے فاطمہ زہرا کو دے رہے ہیں فروغ، اگر ہے کوئی تمنا تو بس عزائے حسین۔ اب میں درخواست کر رہا ہوں ذاکر اہل بیت جناب سید علی عباس نقوی صاحب سے کہ تشریف لائیں اور مجلس سے خطاب کریں۔ مقام نہیں۔ ایک سورۃ الفاتحہ حنیفہ خان بنت الطاف حسین اور سید جاوید رضا زیدی ول سید مناظر حسین شاہ صاحب کے لیے۔ بسم اللہ۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین نبینا ابی القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان. صلوات. سامعین گرامی قدر مومنین و مومنات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں اس آج کی تقریر کا آغاز اس دعا سے کرنا چاہوں گا کہ خدا تعالی اس دنیا میں جتنی بھی مساجد ہیں، جتنے امام بارگاہ ہیں اور جتنی ایسی جگہیں ہیں جہاں اللہ کا ذکر قائم کیا جاتا ہے، ان کو اللہ اپنی حفاظت میں رکھے. تمام مومنین و مومنات کو، مسلمین و مسلمات کو، نمازیوں کو اپنی حفاظت میں رکھے، ہمارے علماء کو اپنی حفاظت میں رکھے اور اسلام دشمن عناصر کو نیست و نابود کرے. اسی دعا کے تحت مومنین کی صحت و سلامتی کے لیے، اسلام کی بالادستی کے لیے اور دشمنان اسلام کی ذلت و رسوائی کے لیے ایک بلند صلوات پڑھتی ہیں. آج کی اس ایصال ثواب کی مجلس کا اہتمام بھائی حسن زیدی اور ان کے خانوادے کی جانب سے کیا گیا ہے. گزشتہ ایام میں ان کے ہاں جو اموات ہوئی ہیں، خدا مرحوم کو اور مرحومہ کو اپنے جوار رحمت میں جگہ دے اور لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے. حسن بھائی کا حکم تھا کہ میں آج موت اور حیات سے متعلق کسی موضوع پر بات کروں، تو اس حکم کے تحت مجھے آپ کے سامنے برزخ کے موضوع پر کچھ معروضات پیش کرنا ہے. برزخ یعنی کہ موت کے وقت سے قیامت تک کا وقت جو ہم سب کو گزارنا ہے، اس کے متعلق کچھ باتیں میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا. لیکن اس سے پہلے ایک ضروری وضاحت، اور وہ یہ کہ میں بالکل ایک عام سا آدمی ہوں، عالم تو دور کی بات، میں اپنے آپ کو دین کا ایک مستقل طالب علم بھی نہیں کہہ سکتا. لہٰذا میری اوقات اتنی ہے کہ میں آپ کے سامنے وہ بیان کروں کہ جو میں نے علماء سے سنا ہے اور جو ان کی کتب میں پڑھا ہے. لیکن اگر ان کے بیان میں بھی مجھ سے کوئی کوتاہی ہو جائے تو میں مولانا سے درخواست کروں گا کہ میری تصحیح فرمائیں، اور میں اللہ تعالیٰ سے معافی کا خواستگار ہوں. ایک مرتبہ درود بھیج دیجیے. صلی محمد. سامعین گرامی قدر، آپ کے سامنے میں نے قرآن مجید کی جس آیہ مبارکہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا وہ سورہ رحمان کی 19ویں اور 20ویں آیات ہیں. مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان، جس کا کہ ترجمہ یہ بنے گا کہ اور وہ خدا وہ ہے کہ جس نے دو سمندروں کو دو سمندروں کو ساتھ ساتھ بہا دیا. بینہما برزخ، لیکن ان کے درمیان ایک برزخ ہے، لا یبغیان، کہ ایک دوسرے میں داخل نہیں ہو سکتا اور دوسرا پہلے میں داخل نہیں ہو سکتا. They cannot transgress that boundary. تو وہ جو ایک برزخ کا ذکر یہاں کیا گیا ہے وہ ایک پردہ ہے، ایک باؤنڈری ہے، ایک رکاوٹ ہے. تو برزخ کو جب ہم لفظ کو لیتے ہیں تو قرآن مجید میں اس کو یہاں اس طرح سے بیان کیا گیا ہے. اگر آپ دنیا کے ساؤتھ میں جائیں، ساؤتھ افریقہ کے نیچے، تو وہاں انڈین اوشن اور اٹلانٹک اوشن کا جہاں ملاپ ہوتا ہے تو وہاں آپ اس فنامنن کو دیکھ بھی سکتے ہیں کہ انڈین اوشن جس کا رنگ سبز ہے اور اٹلانٹک اوشن کی جس کا رنگ گہرا نیلا ہے،
وہ دونوں آپ کو ساتھ ساتھ نظر آئیں گے، اور ایک لائن ہے جس کو کہ نہ یہ ادھر کراس کر سکتا ہے اور نہ یہ اس کو کراس کرتا ہے، کیونکہ ان کی ڈینسٹیز فرق ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا جو ایک پیغام ہے برزخ کے حوالے سے، اس کی ایپلیکیشن موت اور حیات کے تناظر میں ہمیں ایک دوسری آیت کریمہ میں ملتی ہے، آیہ مبارکہ میں ملتی ہے۔ وہ ہیں سورہ مومنون کی آیات 99 اور 100۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فیما ترکت کلا انها کلمۃ هو قائلها ومن ورائهم برزخ الی یوم یبعثون، کہ جب موت ان میں سے کسی ایک کے پاس آتی ہے تو وہ کہتا ہے اے خدا مجھے واپس بھیج دے تاکہ میں اچھا کروں اس دنیا میں کہ جو میں اپنے پیچھے چھوڑ آیا ہوں۔ لیکن یہ صرف اس کے الفاظ ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ صرف اس شخص کے الفاظ ہیں، یعنی کہ یہ کرے گا وہی جو اس نے پہلے کیا ہے، اور اب اس کے درمیان اور اس دنیا کے درمیان برزخ ہے، یعنی کہ ایک پردہ ہے، اب یہ واپس نہیں جا سکتا یہاں تک کہ روز قیامت یہ اللہ کے سامنے محشور ہوگا۔ یہ سورہ مومنون کی 99 اور 100 نمبر آیات ہیں کہ جس میں برزخ کا لفظ استعمال کیا گیا ہے اس پردے اور اس رکاوٹ کو بیان کرنے کے لیے کہ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے بعد اس دنیا میں اس کی واپسی نہیں ہے، اور اس وقت سے لے کر قیامت تک کے وقت کو یا اس عالم میں جس میں کہ انسان نے رہنا ہے اس کو برزخ سے بیان کیا گیا ہے۔ ایک مرتبہ درود بھیجیے گا۔ یہی بات امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھی گئی تھی کہ برزخ کا دورانیہ کیا ہے، تو انہوں نے یہی بات کی کہ موت کے وقت سے، جس وقت انسان کی روح قبض کی جاتی ہے، اس وقت سے لے کر جب تک کہ اسے اپنی قبر سے اٹھایا جائے گا قیامت کے دن، یہ جو دورانیہ ہے یہ برزخ کا دورانیہ ہے۔ آپ کے سامنے میں نے آج اس موضوع کے حوالے سے 3 باتیں کرنی ہیں۔ پہلی یہ کہ موت کے وقت کیا ہوتا ہے۔ ہمیں قرآن سے یا ائمہ اطہار کی احادیث سے ہمیں کیا بتایا جاتا ہے کہ موت کے وقت انسان کے ساتھ کیا ہوتا ہے، بالخصوص انسان کیا دیکھتا ہے۔ تو میں 3 باتوں کا ذکر کرنا چاہوں گا۔ دوسری جو بات مجھے آپ سے کرنی ہے وہ یہ کہ موت کے بعد جب ہم مر جاتے ہیں تو ہماری کیفیت کیا ہوگی، جو ہمارا سول ہے وہ، یہ بات تو واضح ہے کہ ہمارا جسم تو اسی دنیا میں اور یہ ختم ہو جائے گا، تو ہمارے سول کی وجود کی کیفیت کیا ہوگی۔ کیونکہ یہاں بہت سے سوالات ذہن میں آتے ہیں کہ اگر انسان کا جسم ختم ہو جائے گا تو پھر یہ جو بہت سارے قبر کے عذاب اور دوسری چیزیں جو احکام ہیں مرنے کے بعد کے، ان کی حقیقت کیا ہے، ان کو ہم کیسے سمجھیں، اور پھر ان لوگوں کے ساتھ کیا ہوگا کہ جنہیں قبر میسر نہیں ہوتی، یعنی کہ جو سمندر میں ڈوب کے مر جاتے ہیں، یا پھر جن کو کہ کسی بم کے دھماکے میں جن کی کہ باڈیز منتشر ہو جاتی ہیں، ان کے لیے یہ احکام اور یہ چیزیں کیسے اپلائی کرتی ہیں۔ تو کچھ میں بات اس حوالے سے کرنا چاہوں گا، اور آخر میں یہ کہ برزخ میں جو ثواب اور عذاب کی کیفیت ہے اس کو ہم کیسے ریکنسائل کرتے ہیں اس بات سے کہ ہمارا آخری فیصلہ جو ہونا ہے جنت اور جہنم کا وہ روز قیامت ہونا ہے۔ تو اگر جنت اور جہنم کا فیصلہ روز قیامت ہونا ہے تو پھر مرنے کے بعد سے روز قیامت تک ثواب اور عذاب کی کیفیت کیا ہے، اور وہ انسانوں کے لیے اس میں کیسے مختلف ان کو سلاٹس میں کیسے ڈالا جائے گا۔ ایک مرتبہ مل کے درود بھیجیے گا۔ سب سے پہلے مرنے کے وقت جب ہم روایات کو دیکھتے ہیں تو اس میں ہمیں کم از کم 3 باتیں ملتی ہیں کہ انسان مرنے کے وقت 3 چیزیں دیکھتا ہے۔
سب سے پہلے ملک الموت کو یعنی کہ اسرائیل کو، کہ جس وقت انسان ملک الموت کو دیکھتا ہے اس کا جو ونڈو آف اپرچونٹی ہے وہ کلوز ہو جاتا ہے۔ اس کا ایک مثال قرآن مجید میں دی گئی ہے کہ جب فرعون ڈوب رہا تھا تو اس نے آواز دی حضرت موسیٰ کو کہ اے موسیٰ میں تمہارے رب پر، تمہارے اور ہارون کے رب پر ایمان لے آیا، مجھے بچاؤ۔ تو اس وقت اس کو ملک الموت نظر آ چکا تھا اور اس کی ونڈو آف اپرچونٹی ختم ہو چکی تھی۔ تو انسان جب مرنے کے وقت اسرائیل کو دیکھتا ہے، یہ کیپیسٹی اس میں پہلے نہیں ہوتی۔ اس میں ایک واقعہ حضرت سلیمان کے دور کا بیان کیا جاتا ہے، بڑا دلچسپ ہے کہ ان کے ایک مصاحب تھے، وہ اپنے گھر میں ایک دن بیٹھے تھے کہ انہوں نے کھڑکی سے دیکھا کہ اسرائیل یعنی کہ ملک الموت ان کے گھر کے باہر سے انہیں دیکھ رہے ہیں اور ان کے چہرے پہ ایک سرپرائزنگ ایکسپریشن ہے، یعنی کہ حیرت سے دیکھ رہے ہیں۔ تو ان کو پتہ لگ گیا کہ یہ ملک الموت ہے، کیونکہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے کہ انسان کو پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ شخص کون ہے۔ تو وہ بھاگے بھاگے حضرت سلیمان نبی کے پاس گئے اور انہوں نے کہا کہ میں نے ابھی ملک الموت کو دیکھا ہے، وہ حیرت بھری نگاہوں سے مجھے میرے گھر کے باہر سے دیکھ رہا تھا، تو میں موت کے لیے ابھی تیار نہیں ہوں، تو آپ میرے لیے یہ کریں کہ آپ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ آپ میری ایک خواہش پوری کریں گے۔ کسی جنگ میں اس شخص نے بڑے کارنامے دکھائے تھے، تو حضرت سلیمان نے وعدہ کیا تھا کہ میں تمہاری ایک کوئی خواہش پوری کروں گا۔ اس نے کہا مجھے آپ ہند بھیج دیں تاکہ میں اس ملک الموت کے شکنجے سے بچ جاؤں۔ تو انہوں نے کہا دیکھو اگر تمہارا وقت آ چکا ہے تو تم اس کے شکنجے سے بچ نہیں سکتے۔ اس نے کہا نہیں، آپ مجھے بھیج دیں ہند۔ تو وہ جہاں بھی مڈل ایسٹ میں تھے وہاں سے حضرت سلیمان نے ان کو ہند بھیج دیا۔ پھر بعد میں حضرت سلیمان نے ملک الموت یعنی اسرائیل کو بلایا اپنی محفل میں، اس سے پوچھا بھئی یہ کیا ماجرا ہے، تم اس کو حیرت بھری نگاہوں سے کیوں دیکھ رہے تھے؟ اس نے کہا کہ اللہ کے نبی، مجھے خدا نے حکم دیا تھا کہ میں نے اس شخص کی جان تقریباً 10 منٹ کے بعد ہند سے لینی ہے، اور وہ 10 منٹ پہلے اپنے گھر میں یہاں مڈل ایسٹ میں جو تھا یہاں موجود تھا، تو میں حیرت سے اس کو دیکھ رہا تھا کہ یہ شخص یہاں سے ہند کیسے جائے گا جہاں میں نے اس کی جان لینی ہے۔ تو بس بتانے کا مقصد یہ تھا کہ جب انسان کا وقت آ جاتا ہے تو اسے موت سے کوئی چیز بچا نہیں سکتی۔ جو وقت اور جو مقام موت کا متعین کر دیا گیا ہے اس سے کوئی مفر نہیں ہے۔ درود بھیجیے گا۔ تو یہ پہلی چیز جو انسان دیکھتا ہے کہ جو شاید حالت حیات میں نہ دیکھ سکے۔ دوسری چیز یا دوسری جو ہم چیز کو دیکھیں گے وہ ہے کہ ہمیں بہت روایات میں ملتا ہے، اور یہ ہمارے عقیدے کا حصہ بھی ہے کہ ہم معصومین علیہم السلام میں سے کسی ہستی کو دیکھیں گے۔ بالخصوص امام علی کا تذکرہ اس میں بہت نمایاں ہے۔ جب میں چھوٹا تھا تو مجھے بہت شاعری کا شوق تھا، بڑے اچھے اشعار بھی پڑھے گئے، تو میں جب یہ اشعار سنتا تھا کہ مرنے کے وقت انسان امام علی کو دیکھے گا تو میں سمجھتا تھا کہ شاید یہ شاعر جو ہیں یہ تعلی میں اپنی ایگزیجریشن میں یہ بات کر رہے ہیں۔ لیکن جب ہم مطالعہ کرتے ہیں واقعات کا اور احادیث کا تو یقیناً ہمارا عقیدہ ہے کہ مرنے کے وقت انسان جو ہے اور تمام مومنین جو ہیں ان کو مولا علی علیہ السلام کی زیارت ہوگی۔ تو یہ بات صرف کہنے کی حد تک میں نہیں رکھوں گا، اور نہ ہی اس کو اس طرح سے بیان کروں گا کہ کسی شخص نے آپ کے ارد گرد کہا کہ میں آخری وقت کسی نے امام علی کی زیارت کی۔ میں آپ کو 2 واقعات امام جعفر صادق علیہ السلام کے دور سے سنانا چاہتا ہوں، جہاں ان کے سامنے لوگوں نے بیان کیا یہ واقعہ کہ کسی شخص نے اپنے آخری لمحات میں امام علی سے کلام کیا، اور پھر امام نے تصدیق کی کہ یقیناً اس شخص نے امام علی سے ہی کلام کیا تھا۔ تو پہلا واقعہ ہے سعید ابن یسار کا، کہ جو مومن تھے، اور ایک شخص تھا زکریا بن صابور جو کہ مومن آدمی تھا۔
تو اس کا جب انتقال ہوا تو یہ شخص سعید بن یسار اس کے سامنے موجود تھا. تو کہتے ہیں آخری وقت جب اس کا سانس ختم ہو رہا تھا تو اس نے اپنا ہاتھ ایسے اونچا کیا اور اس نے یہ الفاظ کہے، ابیضت یدیا یا علی، کہ میرا ہاتھ روشن ہو گیا یا علی. اب یہ معلوم نہیں ہے کہ امام علی نے اس کے ہاتھ کو پکڑا تھا اس لیے وہ روشن ہو گیا، ہمیں اس کی خبر نہیں ہے. البتہ یہ اس کے الفاظ ہیں جو اس شخص نے سنے، اور پھر وہ امام جعفر صادق کی محفل میں حاضر ہوا اور امام کے ایک خاص صحابی تھے محمد ابن مسلم، انہوں نے اس کو بتایا، محمد ابن مسلم کو بتایا کہ میرے ساتھ یہ واقعہ ہوا اور میں امام سے تصدیق چاہتا ہوں. محمد ابن مسلم نے امام کو بتایا. محفل بڑی تھی تو امام نے اس بات کا ذکر نہیں کیا. جب محفل برخاست ہوئی تو یہ شخص بھی جانے لگا اور دل میں سوچنے لگا کہ میں تو ایک سوال لے کر آیا تھا لیکن اس کا جواب مجھے نہیں مل رہا. اس وقت پھر امام نے اس کو واپس بلایا کہ آؤ اور مجھے بتاؤ کہ تم نے کیا سنا اور کیا دیکھا. تو اس نے کہا کہ میں نے سنا اس شخص کے منہ سے زکریا بن صابور کے ابیضت یدیا یا علی، کہ میرا ہاتھ روشن ہو گیا اے علی. تو پھر ہمارے امام نے اس پر تصدیق کی کہ واللہ رآہ، واللہ رآہ، بے شک اللہ کی قسم اس نے امام علی کو دیکھا، اس نے امام علی کو دیکھا. صلو علی محمد وآل محمد. تو یہ تو شرف ہے مومنین کا کہ وہ امام علی کی زیارت کریں گے اور ایک اچھی کیفیت میں کریں گے. لیکن امام علی کو وہ شخص بھی دیکھے گا جس کے دل میں ان کے لیے بغض ہے. اور اس کی بھی ایک مثال امام ہی کے دور سے ملتی ہے کہ ایک شخص تھا خطاب الجہنی، اور اس کے سامنے امام کے ایک صحابی تھے ابن ابی یعفر. اور یہ صحابی جو تھے، یہ جو خطاب الجہنی تھا، یہ شخص خارجی ذہنیت کا آدمی تھا، تو یہ مومنین میں سے تو نہیں تھا، لیکن اس ابن ابی یعفر جو امام کے صحابیوں میں سے تھا، اس کی اس سے رشتہ داری تھی. تو ایز اٹ ٹرنڈ آؤٹ کہ اس کے آخری لمحات میں یہ اس کے سامنے موجود تھا. تو کہتے ہیں کہ آخری وقت اس نے ایک عجیب جملہ کہا، مالی ولکا یا علی. یہ بیان کیا تھا، مالی ولکا یا علی، کہ علی میرا اور آپ کا کیا لینا دینا. یعنی کہ یہ شخص دل میں امام علی سے بغض رکھتا تھا، لیکن اس نے کہا کہ میرا اور آپ کا کیا لینا دینا، اور بس اس کے بعد اس کا دم نکل گیا. تو یہ شخص بھی امام کے سامنے حاضر ہوا، اس نے کہا کہ میں نے یہ اپنی آنکھوں سے یہ دیکھا ہے. تو پھر امام نے اس کے جواب میں بھی کہا، رآہ رب الکعبہ، رآہ رب الکعبہ، کہ رب کعبہ کی قسم اس نے علی کو دیکھا. صلو علی محمد وآل محمد. تو جو علی کے محب ہیں وہ بھی ان کی زیارت کریں گے، اور جو ان سے بغض رکھتے ہیں ان کو بھی علی کا چہرہ اس وقت، موت کے وقت دکھایا جائے گا. اور پھر امام علی ہی کا ایک قول ہے کہ انسان مرنے کے وقت کیا دیکھتا ہے. بہت ہی خوبصورت قول ہے. انہوں نے کہا انسان کم از کم جہاں 3 چیزوں کی طرف انہوں نے اشارہ کیا کہ سب سے پہلے مرنے کے وقت انسان اپنے مال کو دیکھتا ہے، اور شاید ایک شخص کی کیفیت میں دیکھتا ہے کہ اسے وہ خطاب کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے تیرے لیے بہت تگ و دو کی، بہت محنت کی، تو اس وقت میرے لیے اس مشکل منزل میں کیا کر سکتا ہے. تو مال اس کو جواب دے گا کہ میں اس مشکل منزل میں تیرے لیے اس سے زیادہ کچھ نہیں کر سکتا کہ تیرے کفن کے لیے پیسے دے دوں اور تیری تدفین کا انتظام کر دوں، لیکن اس سے زیادہ میری کوئی طاقت اور اوقات نہیں ہے. پھر وہ شخص اپنی اولاد کو دیکھے گا، اپنے جانشینوں کو، اور کہے گا کہ میں نے تم سے کتنی محبت کی، تمہارے ساتھ کتنا وقت گزارا، تمہاری تربیت کی، تمہیں پالا پوسا، تم اس وقت مشکل وقت میں میرے لیے کیا کر سکتے ہو. اس کی اولاد کہے گی کہ ہم بھی اس وقت آپ کے لیے صرف اتنا کر سکتے ہیں کہ آپ کے جو احکام ہیں تدفین کے اور کفن کے وہ ادا کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ، اور شاید آپ کے لیے ہم مغفرت کی دعا کر سکیں اس کے بعد، لیکن اس کے علاوہ ہماری بھی کوئی توفیق نہیں ہے. پھر آخر میں اس کو اپنے اچھے اعمال نظر آئیں گے.
اور وہ ان کی طرف دیکھے گا اور وہ کہے گا کہ تم کون ہو. اس کو شاید پتہ نہیں ہوگا کہ وہ کون ہے. تو کہے گا کہ میں تمہارے اچھے اعمال ہوں. تو اس نے کہا میں نے تو تمہاری طرف توجہ ہی نہیں کی اپنی زندگی میں کبھی. تو وہ اچھے اعمال اس سے خطاب کریں گے, مخاطب ہوں گے کہ تم نے شاید ہماری طرف توجہ نہیں کی, لیکن میں ہی وہ چیز ہوں جو تمہارے ساتھ رہوں گی آپ سے لے کے اس وقت تک جب کہ روز قیامت تمہارا فیصلہ نہیں ہو جاتا. تمہارے ساتھ ہوں. محمد امام علی علیہ السلام کا ایک قول بھی ہے کہ انسان سو رہا ہے, جب وہ مرتا ہے تب وہ جاگتا ہے. بہت خوبصورت قول ہے کہ انسان جو ہے وہ ایک گہری نیند میں سو رہا ہوتا ہے اور اسی وقت جاگتا ہے جب اس کو موت آتی ہے. خدا کرے کہ ہم اس سے پہلے جاگ جائیں اور اپنے لیے تیاری کا بندوبست کریں. کچھ باتیں میں یہاں یہ بھی بیان کرنا چاہتا ہوں کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم کسی ایسے شخص کے ساتھ ہوں کہ جس کے آخری لمحات اپنے درپیش ہوں, جو کہ موت کے بالکل قریب ہو, کیونکہ موت کسی کو کسی وقت بھی آ سکتی ہے. اس لیے یہ ضروری ہے کہ ہمیں پتہ ہو کہ اس وقت ہم نے وہ کیا چیزیں ہیں جو ہمیں بتائی گئی ہیں کہ ہم کریں. تو اگر آپ کسی ایسے شخص کے سامنے ہیں, اور مولانا سی بھی کریں گے اس بات کی, کہ جس کے آخری لمحات ہیں, تو سب سے پہلے تو اس شخص کو قبلہ رو لٹانا چاہیے کہ اگر وہ اٹھے تو وہ قبلہ اس کے سامنے ہو. دوسری بات جو بتائی جاتی ہے کہ کلمہ اس کے سامنے پڑھا جائے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ وصی رسول اللہ وخلیفۃ بلا فصل, اور ریپیٹ کیا جائے. اس کے علاوہ سورہ یاسین, سورہ صافات اور آیت الکرسی کی تلاوت کا کہا گیا ہے کہ اس آخری وقت یہ کلام پاک پڑھا جائے. مرنے والے کے سامنے اونچی آواز سے رونا, اس کی ممانعت کی گئی ہے کہ اس کے خلاف کہا گیا ہے کہ یہ اس کے لیے اچھا نہیں ہے. اور یہ کہ انسان جب کسی مرنے والے کے پاس ہو تو طہارت کی حالت میں ہو. اگر طاہر نہیں ہے تو پھر کسی اور شخص کو اس کے پاس کوشش کرے اور خود طاہر حالت میں اس کے پاس آئے. یہ باتیں بیان کی جاتی ہیں اگر آپ ایسی سچویشن میں ہیں جہاں کوئی شخص جو ہے وہ مر رہا ہے. اگر وہ شخص مر جائے تو اس کے بعد اس کی آنکھوں کو بند کیجئے, اس کے دہن کو بند کیجئے, اس کی بازوؤں کو اور اس کی ٹانگوں کو سیدھا کیجئے, اس کے اوپر ایک چادر بچھا دیں تاکہ اس کا چہرہ جو ہے کور ہو جائے. اس کے ولی کو خبر کریں کہ جو اس کا ولی ہے کہ اس کے کفن دفن کا کیا انتظام کرنا, اور قرآن مجید کی تلاوت کریں یہاں تک کہ اس کو غسل میت کے لیے لے نہیں جایا جاتا. تو یہ کچھ چھوٹی چیزیں ہیں, احکام ہیں جو اس وقت کے لیے ہیں کہ اگر کوئی شخص آپ کے سامنے مر رہا ہو اور مر جائے تو ہمیں ان چیزوں کا, بیسک چیزوں کا پتہ ہونا چاہیے. نوجوانوں کو کم از کم صلوات محمد و محمد. اب جو دوسرا حصہ تھا میری تقریر کا, وہ کہ مرنے کے بعد ہمارے وجود کی کیفیت کیا ہوگی. یہ سوال اس لیے اہم ہے کہ ہمارے ذہن میں, ہر شخص کے ذہن میں یہ سوال آتا ہے. شاید اس کی ہمارے عمل کے لیے اس کی شاید اتنی اہمیت نہیں, لیکن یہ سوال ہر شخص کے ذہن میں آتا ہے کہ جتنی بھی ڈسکرپشنز ہیں مرنے کے بعد, فشار قبر یعنی کہ قبر کا تنگ ہونا, منکر نکیر کا سوال کرنا, انسان کا اٹھ کے بیٹھنا, بات کرنا, اور عذاب قبر, یہ ساری چیزیں جو بیان کی جاتی ہیں وہ بڑی فزیکل طریقے سے ان کا بیان ہے. لیکن جب ہم انسان کے جسم کو دیکھتے ہیں تو انسان کا جسم جو ہے وہ تو ڈیکمپوز ہونا شروع ہو جاتا ہے, اس کے مرنے کے بعد ختم ہو جاتا ہے اور آخرکار خاک میں مل جاتا ہے. تو اس جسم کے ختم ہو جانے کو ہم کیسے ریکنسائل کرتے ہیں ان ڈسکرپشن سے کہ جو جسم کے حوالے سے بیان کی جاتی ہیں. تو ہمارے جو کم از کم جو مجھے پڑھنے میں ملا وہ یہ ہے کہ ہمارے علماء نے کہا ہے کہ انسان مرنے کے بعد اس کو ایک جسد مثالی دیا جاتا ہے, یعنی کہ انسان کی ایگزسٹنس مرنے کے بعد فزیکل ایگزسٹنس نہیں ہے,
ایک جسد مثالی، یعنی کہ جس طرح کا جسم ہمارے پاس اب ہے اس طرح کا دیکھنے میں جسم، لیکن نان فزیکل. تو ایک نان فزیکل جسم ہماری طرح کا، جیسے کہ ہم اس طرح لگتے ہیں اسی طرح ہم لگیں گے اس عالم برزخ میں بھی، لیکن نان فزیکل جسم انسان کو عطا کیا جائے گا. اور پھر جتنی باقی کی باتیں ہیں وہ پھر اس نان فزیکل جسم سے متعلق ہیں. اس کا ایک ایگزامپل اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں بھی دیتے ہیں. ایک مرتبہ صلوات بھیجیے، میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتي لم تمت فی منامها فیمسک التي قضى علیها الموت ویرسل الاخرى الى اجل مسمى ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون. یہ آیات ہیں سورہ زمر کی 39ویں سے 42ویں آیات، کہ جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کچھ لوگوں کی ارواح کو اللہ موت کے وقت لے لیتا ہے، اور دوسروں کی ارواح کو اللہ اس وقت لے لیتا ہے جب وہ سو رہے ہوتے ہیں. یعنی کہ جب آپ سو رہے ہوتے ہیں تو آپ کی جو روح ہے یا آپ کا جو سول ہے وہ اس وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قبضے میں یا اس کے پاس چلا جاتا ہے. اور پھر اللہ فرماتے ہیں کہ ان لوگوں کے لیے کہ جو سو رہے ہوتے ہیں اور جن کی کہ روحیں یا جس کے کہ سول اس کے پاس ہوتے ہیں، ان میں سے جس کی موت کا وقت آ چکا ہوتا ہے اس کی روح کو اللہ اپنے پاس رکھ لیتا ہے، لیکن جس کا وقت ابھی نہیں آیا ہوتا اس کی روح کو واپس بھیج دیتا ہے ایک وقت مقررہ تک کے لیے. تو یہ آیات، ان آیات کا کے اندر یہ بیان کیا جا رہا ہے. تو اب ایک ہمارے عالم تھے، انہوں نے اس کا اگزامپل بڑے اچھے طریقے سے دیا کہ یہ موت جو ہے یہ جو نیند ہے یہ ایک منی موت کی طرح ہے، کہ انسان کی آدھی موت کی طرح ہے، کہ روح آپ کے جسم سے ایک طرح سے جدا ہو کے چلی جاتی. تو انہوں نے اس کا اگزامپل بڑا اچھا دیا، بچوں کو بھی سمجھ میں آئے گا. اس نے کہا کہ دنیا میں انسان ایسے ہے جیسے آپ ہیں ڈرائیور اور آپ کی گاڑی جو ہے وہ آپ کا جسم ہے. جب آپ سونے کے لیے، تو سونے کی مثال ایسے ہوگی کہ آپ نے اس گاڑی کو روکا لیکن اس کا انجن چلتا رہنے دیا، اور آپ اس گاڑی سے اترے اور اسی طرح کی ایک اور گاڑی، لیکن آپ سمجھیں فراری کی طرح کی اس کے اندر کوالٹیز، کہ جس کے اندر جسم و جسمانیات کی کنسٹرینٹس نہیں ہیں، اسی طرح کی گاڑی میں آپ بیٹھے اور پھر آپ مختلف سفر کر کے واپس آئے، پھر آپ اس گاڑی سے نکلے، واپس اپنی گاڑی میں بیٹھے اور پھر آپ وہاں سے چلنا شروع ہو گئے. یہ ہے نیند، کہ جس سے انسان واپس آ جاتا ہے. اور موت یہ ہے کہ آپ نے اپنی گاڑی ایک جگہ روکی، انجن کو آف کیا اور پھر دوسری گاڑی میں بیٹھ گئے اور پھر وہاں سے آگے چلے گئے، اور وہ پیچھے والی گاڑی جو تھی وہ آپ کی وہ وہیں رہ گئی. یہ ایک سمپل سا مثال ہے، لیکن جس طرح ہم اپنی نیند میں اپنے آپ کو دیکھتے ہیں یا مختلف جگہ جاتے ہوئے، ہواؤں میں اڑتے ہوئے، ہم ہوتے امریکہ میں ہیں لیکن ہم پاکستان کی چیزیں دیکھ رہے ہوتے، اسی طرح ایک جسد مثالی موت کے بعد ہمارا نصیب بنے گا کہ جس کے پاس وہ کنسٹرینٹس نہیں ہوں گی کہ جو ہمارے اس جسم کی ہیں. اس کی ایک مثال جو کانکریٹ مثال دی جاتی ہے کہ کیا جو مردہ ہے وہ سن سکتا ہے کہ نہیں، اور اس کے ساتھ ہی وہ تعلق ہے اس بات کا کہ ہم جب تلقین پڑھتے ہیں مردے کے لیے تو کیا وہ جو میت ہے وہ اس تلقین کو سن سکتی ہے کہ نہیں. تو یہاں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور کا ایک واقعہ ہے کہ جنگ بدر میں جب ابو جہل اور عتبہ اور شیبہ اور دوسرے جو کفار تھے جب وہ قتل ہو گئے اور جب انہیں ایک جگہ ان کی تدفین کی جگہ پر رکھ دیا گیا ان کی لاشوں کو، تو رسول ان کے پاس گئے اور ان سے مخاطب ہوئے اور ان کو کہا کہ اے ابو جہل، اے عتبہ، اے شیبہ، کیا تمہارے رب نے تم سے جو وعدہ کیا ہوا تھا وہ پورا کیا؟ یعنی ایک سوال کیا ان سے. تو ساتھ ہی عمر بن خطاب کھڑے تھے. اس نے کہا کہ اے رسول خدا، آپ کن سے بات کر رہے ہیں؟ یہ تو سن نہیں سکتے.
تو پھر رسول نے فرمایا کہ تم سے بہتر سن سکتے ہیں. اور یہی سوال امام علی سے جنگ جمل کے بعد ہوا کہ جب انہوں نے کچھ مردوں کو خطاب جو قتل ہوئے تھے ان کو خطاب کر کے کچھ بات کہی کہ کیا اللہ نے وعدہ تم سے پورا کیا؟ تو پھر کسی نے کہا کہ یہ سن نہیں سکتے. تو آپ نے کہا یہی سوال رسول خدا سے ہوا تھا جنگ بدر میں، اور جو جواب انہوں نے دیا تھا وہی جواب دوں گا کہ وہ ہم سے بہتر سن سکتے ہیں. تو اب یہاں مجھے تلقین کے بارے میں کچھ باتیں کرنی ہیں. جب ہم تلقین پڑھاتے ہیں تو ہم اس یقین سے تو پڑھاتے ہیں کہ یہ شخص سن رہا ہے، لیکن وہ تلقین صرف اس شخص کے لیے نہیں ہوتی، وہ تلقین جو ارد گرد سننے والے ہیں ان کے لیے بھی ہوتی ہے، بلکہ ان کے لیے شاید اس کی زیادہ اہمیت ہے کہ اس شخص کی تو مہلت کا وقت ختم ہو گیا، لیکن تمہیں تو مہلت ملی ہوئی ہے. تو اب جو باتیں تلقین میں بیان کی جاتی ہیں، کم از کم ان باتوں کو ہمیں اپنے ذہن کا حصہ بنا لینا چاہیے، اور ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ جو سوالات جو نکیرین کہتے ہیں کہ عقائد کے متعلق سوالات کریں گے وہ عقائد کیا ہیں. تو اس لیے میں تلقین کا ترجمہ آپ کے سامنے صرف 2 منٹ لوں گا، پیش کروں گا، تاکہ آپ سب کو گوش گزار ہو جائے کہ تلقین میں کون سے عقائد ہیں کہ جن کا کہ بیان کیا جاتا ہے اور جو ہمیں اپنی زندگیوں میں یاد کرنے چاہیے، اپنے بچوں کو بھی یاد کرانے چاہیے جو بڑے ہیں. تو وہ کچھ ایسے ہے کہ سن اور سمجھ، اے فلان ابن فلان، یہاں میت اور اس کے والد کا نام لیا جاتا ہے، کیا تو اس عہد پر قائم ہے جس پر تو ہم سے جدا ہوا تھا، اس بات کی گواہی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، وہی معبود واحد ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اور یہ کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول، سب نبیوں کے سردار اور خاتم المرسلین ہیں، اور یہ کہ حضرت علی علیہ السلام مؤمنین کے امیر، اوصیاء کے سردار اور ایسے امام ہیں جن کی اطاعت اللہ تعالیٰ نے عالمین پر فرض کی ہے، اور یہ کہ حسن اور حسین، علی ابن الحسین، محمد ابن علی، جعفر ابن محمد، موسیٰ ابن جعفر، علی ابن موسیٰ، محمد ابن علی، علی ابن محمد، حسن ابن علی، اور حضرت مہدی سلام اللہ علیہم مؤمنین کے امام، سب لوگوں پر اللہ کی حجت، تیرے امام ہیں ہدایت دینے والے نیکوکار امام. اے فلان ابن فلان، جب تیرے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بھیجے ہوئے 2 مقرب فرشتے آئیں اور تجھ سے تیرے رب، تیرے نبی، تیرے دین، تیری کتاب، تیرے قبلے اور تیرے اماموں کے بارے میں سوال کریں تو نہ ڈر، اور ان کو جواب میں کہہ اللہ جل جلالہ میرا رب ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے نبی ہیں، اسلام میرا دین ہے، قرآن میری کتاب ہے، کعبہ میرا قبلہ ہے، امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب میرے امام ہیں، حسن ابن علی میرے امام ہیں، شہید کربلا حسین ابن علی میرے امام ہیں، علی زین العابدین میرے امام ہیں، انبیاء کے علوم کی تشریح کرنے والے محمد باقر میرے امام ہیں، جعفر صادق میرے امام ہیں، موسیٰ کاظم میرے امام ہیں، علی رضا میرے امام ہیں، محمد تقی الجواد میرے امام ہیں، علی نقی الہادی میرے امام ہیں، حسن عسکری میرے امام ہیں، اور امام منتظر میرے امام ہیں. یہ سب ان پر اللہ کی رحمتیں ہوں میرے امام ہیں، میرے سردار، میرے رہنما اور میرے شفیع ہیں. میں ان کا محب اور پیروکار ہوں اور دنیا اور آخرت میں ان کے دشمنوں سے بیزار اور بے تعلق ہوں. اور ہاں اے فلان ابن فلان، جان لے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بہترین رب ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہترین رسول ہیں، اور امیر المؤمنین حضرت علی اور ان کی اولاد میں سے 11 امام بہترین امام ہیں، اور جو کچھ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں وہ حق ہے، موت حق ہے، قبر میں منکر اور نکیر کا سوال کرنا حق ہے، قیامت کے دن مردوں کا زندہ کر کے اٹھایا جانا اور اللہ کی بارگاہ میں حاضر کیا جانا حق ہے، صراط حق ہے،
اعمال کا تولا جانا حق ہے، اعمال ناموں کا پھیلایا جانا حق ہے، جنت حق ہے، جہنم حق ہے، اور قیامت ضرور آئے گی اور اللہ مردوں کو زندہ کر کے قبروں سے اٹھائے گا۔ کیا تو نے سمجھ لیا اے فلان ابن فلان، اللہ تعالیٰ تجھے قول حق پر ثابت رکھے، تجھے صراط مستقیم کی ہدایت دے اور اپنی رحمت کے مقام پر تیرے اور تیرے اولیاء کے درمیان پہچان کروائے۔ یہ تلقین کے الفاظ ہیں کہ جو ہم پڑھتے ہیں آخری وقت۔ جو لوگ تلقین دے چکے ہیں ان کو شاید یاد ہو، لیکن عام طور پہ کیونکہ یہ عربی میں پڑھی جاتی ہے اس لیے اس کی ٹرانسلیشن سب لوگوں کے ذہن میں نہیں ہے، اس لیے میں نے آپ کے سامنے پیش کی۔ ایک مرتبہ درود بھیج دیجیے گا۔ آخری حصے میں اپنی گفتگو کے میں آپ سے کے سامنے وہ تیسرا سوال کہ اگر قیامت کے وقت فیصلہ ہونا ہے جنت اور جہنم کا، تو پھر مرنے کے بعد سے قیامت تک جو ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ قبر سے ہی ایک طرح سے عذاب اور ثواب شروع ہو جاتا ہے، اس کی کیسی کیا حقیقت ہے، اور قرآن مجید کی اس کے بارے میں کیا آیات ہیں۔ تو سب سے پہلے تو یہ بات ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ قیامت کے دن جب ہمیں اٹھایا جائے گا تو وہ ہمیں جسد مثالی کی حالت میں نہیں اٹھایا جائے گا، وہ ہمیں فزیکل جسم کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے جو اجسام ہیں ان کو دوبارہ اکٹھا کرے گا اور ہم جسمانی حالت میں اللہ کے حضور پیش ہوں گے، کیونکہ ان ہاتھوں نے ان پاؤں نے گواہیاں دینی ہیں، شاید ہمارے خلاف شاید ہمارے حق میں، خدا خیر کرے۔ تو قیامت کے دن جب ہم محشور ہوں گے تو ہم جسمانی حالت میں محشور ہوں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو قبر کے اندر سوال و جواب کا سلسلہ ہے اس کے متعلق ہمارے ائمہ کی بڑی سخت تاکید ہے کہ یہ حق ہے، اس پر ایمان سب کو لانا چاہیے، اور یہ کہ فشار قبر کے متعلق ہمیں ڈرایا بھی گیا ہے۔ فشار قبر یعنی قبر کا تنگ ہونا۔ تو اب تھوڑا سا دیکھتے ہیں کہ یہ قبر کس کے لیے تنگ ہوگی یا کس کے لیے تنگ نہیں ہوگی۔ ویسے تو یہ سارے فیصلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس ہیں، لیکن اللہ نے خود ان کے بارے میں کس طرح سے بیان کیا ہے۔ تو اگر ہم قرآن مجید کو دیکھیں تو ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ انسانوں کو مرنے کے بعد 3 گروہوں میں ڈیوائیڈ کرتا ہے، منقسم کرتا ہے 3 گروہوں میں۔ ایک آپ نے انگریزی کی کہاوت سنی ہوگی، the good, the bad and the ugly، شاید سنا ہو۔ تو بنیادی طور پہ یہ اسی طرح کی کیٹیگرائزیشن ہے کہ ایک کیٹیگری ہے بہت اچھے لوگوں کی، the good۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کا کی ایک مثال شہدائے دین کی دی جاتی ہے کہ قرآن مجید میں ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، کہ جو اللہ کی راہ میں شہید ہوئے ہیں ان کو مردہ نہ کہو، وہ زندہ ہیں اور اپنے پروردگار کے ہاں رزق حاصل کر رہے ہیں۔ تو یہ جو رزق وہ حاصل کر رہے ہیں یہ وہ رزق نہیں ہے جو قیامت کے دن کے بعد ان کو ملنا ہے۔ یہ رزق وہ ہے کہ جو اب حالت برزخ میں یا جو عالم برزخ میں مرنے کے بعد وہ حاصل کر رہے ہیں، اور وہ ایک زندہ کیفیت میں ہے۔ اسی طرح ابھی مجلس کی ابتدا میں سورہ یاسین کی تلاوت کی گئی، تو سورہ یاسین میں ایک مومن آل یاسین کا ذکر ہے۔ یہ مومن شخص تھا کہ جب ایک ترکی میں ایک شہر تھا، وہاں حضرت عیسیٰ کے 2 میسنجرز کو بھیجا گیا کہ ان کو اللہ کی طرف بلایا جائے، تو وہاں کے لوگوں نے ان کی بات نہ مانی، اور پھر ایک تیسرا میسنجر بھی بھیجا گیا اور اس کی بھی پھر بات نہ مانی۔ تو ایک شخص اس شہر میں دور سے آیا اور اس نے کہا کہ تم لوگ ان پیغامبروں کی بات کیوں نہیں مانتے، کہ یہ ایک تو اللہ کا پیغام لا رہے ہیں، یہ صحیح بات کر رہے ہیں اور کوئی اجرت تم سے طلب نہیں کر رہے، تو تم کیوں ان کی بات نہیں مانتے؟ تو بجائے اس کے کہ وہ اس شخص کو سنتے، انہوں نے اس شخص کو سنسار کر دیا، قتل کر دیا، اور اس کا ذکر ہے سورہ یاسین کے اندر، مومن آل یاسین کا۔ اور یہاں اس کی جو آیت ہے وہ قیل ادخل الجنہ قال یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین، کہ وہ شخص جب مرتا ہے تو اس کے بعد اس کے الفاظ ہیں کہ اس کو کہا گیا کہ اب میرے باغ میں داخل ہو جا۔
اور اس شخص نے کہا کہ اے کاش کہ میرے لوگ یہ دیکھتے کہ میرے خدا نے کس طرح مجھ پر رحم کیا ہے اور کس طرح اس نے مجھے اپنے عزت دار لوگوں میں شامل کیا ہے. یہ وہ شخص ہے جو قتل ہوا ہے. تو یہ شخص مرنے کے بعد اس کو اپنے انجام کی بشارت دی جا چکی ہے. تو آپ اس طرح سے امیجن کریں کہ ایک شخص جب مرتا ہے، اگر وہ اس کیٹیگری میں ہے جو گڈ کی کیٹیگری ہے، تو اس کی قبر میں یا اس کے وجود پر جنت کا دروازہ کھول دیا گیا ہے. تو اب وہ دیکھ سکتا ہے اور جنت کی ہوا اور جنت کے باغات اور ان چیزوں سے محصور وہ ہو سکتا ہے. البتہ یہ کہ جنت اور جہنم کی تقسیم قیامت کے وقت ہوگی، لیکن اس کو بشارت اسی وقت دے دی جاتی ہے. ایک مرتبہ درود بھیجیے گا. یہ جو دو مثالیں آپ کے سامنے ہیں تو یہ شہداء کی ہیں، لیکن علماء کہتے ہیں کہ یہ جو کیٹیگری ہے دا گڈ کی، اس میں صرف شہداء نہیں ہے، اس میں مومنین، مومنات، وہ لوگ، وہ ہر شخص کہ جو نیکوکار ہے اور جس کے گناہ ایسے ہیں کہ ان کا ازالہ اس کی زندگی کی تکالیف کی وجہ سے ہو چکا ہے. دیکھیں، ہم سب سے ہو سکتا ہے کہ گناہ سرزد ہوں، لیکن ہم میں سے اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ جس کی زندگی میں بہت تکالیف ہے یا جس کی موت بہت تکلیف دہ تھی، تو کئی دفعہ اللہ تعالیٰ اس شخص کے ان گناہوں کا کفارہ انہی تکالیف کو بنا دیتا ہے، تاکہ وہ شخص جب اس کی موت واقع ہو، اس وقت وہ شخص، اس شخص کے گناہ صاف ہو چکے ہیں اور وہ جنت کے لیے تیار ہو. تو یہ ایک کیٹیگری ہے آف دا گڈ. پھر اس کی ایک ریفلیکٹیو کیٹیگری ہے دا بیڈ. وہ لوگ کہ جن کے اعمال اتنے برے ہیں، اور خاص طور پہ غاصبین اور جو قاتلین اور جو ظالم حاکم اور حکماء اس کیٹیگری میں آتے ہیں. وہ لوگ ایسے ہیں کہ مرتے ساتھ ہی ان کے اوپر جہنم کا ایک طرح سے دروازہ کھول دیا جاتا ہے. قرآن مجید میں ایک آیت ہے فرعون کے لیے کہ فرعون اور اس کے جو مصاحب تھے ان کو دن اور رات دوزخ کا سامنا کروایا جاتا ہے. یعنی کہ وہ دیکھتے ہیں دوزخ کو دن اور رات، اور شاید دوزخ کی آگ کی حدت کو بھی محسوس کرتے ہوں. تو یہ دن اور رات کا حوالہ ہے، یہ بھی قیامت کا حوالہ نہیں ہے، یہ برزخ کے عالم کا حوالہ. قیامت میں شاید کوئی دن اور رات نہیں ہوگی. اور اسی جگہ آیت کے بعد فرمایا گیا ہے کہ اور جب انہیں قیامت کے دن اٹھایا جائے گا تو ان کو شدید ترین عذاب میں ڈالا جائے گا. تو یہاں اللہ تعالیٰ نے خود ایک ڈسٹنکشن کی ہے کہ جب تک وہ برزخ میں ہے ان کو دوزخ کی آگ کا سامنا کرایا جائے گا، دکھایا جائے گا، اور قیامت کے دن ان کو شدید ترین عذاب میں ڈالا جائے گا. تو یہ دا گڈ اور دا بیڈ کی کیٹیگریز ہو گئی. پھر جو درمیانی کیٹیگری ہے دی اگلی، اس کے اندر دو مزید سب کیٹیگریز جو ہیں وہ ہمارے علماء نے بیان کی ہیں. ایک کیٹیگری ہے مستضعفین کی. مستضعفین لفظ ضعیف سے نکلا ہے، یعنی کہ کمزور. وہ لوگ کہ جن تک اسلام کا پیغام نہیں پہنچا، یا اگر پہنچا تو مسخ شدہ پہنچا، یا پھر پہنچا لیکن ان کے عمل کرنے میں کوئی ان کو ایسی مظلومیت کا سامنا تھا کہ وہ اس اسلام پر عمل نہیں کر سکے اور وہ دین کو اس طرح سے اڈاپٹ نہیں کر سکے جس طرح سے ان کو کرنا چاہیے تھا. تو قرآن مجید میں ایک آیت میں بیان ہے کہ جب ان لوگوں سے رابطہ ہوگا تو وہ کیا کہیں گے. تو اس کا کہ جب فرشتے آئیں گے ان لوگوں کی جان لینے تو، اور ان لوگوں پر کہ جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا، تو یہ لوگ آگے سے کہیں گے کہ ہم مستضعفین ہیں، ہم ضعیف تھے اور ہم اس دین پر عمل نہیں کر سکے. تو فرشتے ان سے کہیں گے کہ تم مستضعف نہیں تھے، کیا اللہ کی زمین تم پر تنگ ہو گئی تھی کہ تم دین پر عمل پیرا نہیں رہ سکتے تھے؟ کیا تم کسی دوسری جگہ نہیں جا سکتے تھے اپنے دین کو کی بقا کے لیے؟ تو ان کو پھر جہنم کی طرف، یعنی کہ ان کو بیڈ کی کیٹیگری میں ڈال دیا جائے گا. تو اس آیت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کچھ لوگ ہوں گے وہ اپنے آپ کو مستضعفین ظاہر کرنے کی کوشش کریں گے فرشتوں کے سامنے کہ ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں تھا کہ ہم دین کو فالو نہیں کر سکے، لیکن فرشتے ان کی بات کو نہیں مانیں گے اور کہیں گے کہ نہیں، تمہارے پاس چارہ تھا اور تم یہ جہنم والی جو کیٹیگری ہے اس میں جاؤ، دا بیڈ کی کیٹیگری میں.
لیکن اسی آیت کے آگے کہا گیا ہے کہ لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ جو واقعی مستضعفین ہیں، جن میں مرد بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں اور بچے بھی ہیں، اور یہ وہ لوگ تھے کہ جن کے پاس باہر نکلنے کا اور دین کی طرف جانے کا کوئی راستہ نہیں تھا، تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر سکتا ہے، اور اللہ معاف کرنے والا ہے۔ یہ الفاظ ہیں، یعنی کہ خدا کے ہاں رحمت ہے اور عدل ہے، تو اس لحاظ سے ان لوگوں کا معاملہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن کے لیے ایک طرح سے چھوڑ دیا ہے، اور ان کا فیصلہ قیامت کے دن کیا جائے گا۔ اور اسی لیے قرآن مجید میں ایک آیت ہے کہ جب ان لوگوں کو اٹھایا جائے گا قیامت کے دن تو پوچھا جائے گا کہ تم کتنی دیر رہے اپنی قبروں میں، تو یہ لوگ کہیں گے کہ شاید ایک دن یا کچھ گھنٹے یا کچھ ایسے، تو اللہ تعالیٰ یعنی کہ ان کو دھوکہ لگے گا کہ ہم بالکل ابھی تو سوئے تھے، ابھی تو ہماری موت واقع ہوئی تھی۔ تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کا معاملہ مستضعفین کہ جن کا معاملہ قیامت کے دن کے لیے سسپینڈ کر دیا گیا ہے، تو یہ گہری نیند میں ایک طرح سے سلا دیے جاتے ہیں۔ تو اگر میں سمرائز کروں تو ایک تو گڈ ہیں کہ جن کو جنت کی بشارت دے دی جاتی ہے اور وہ جنت کی کیفیات سے بہرہ مند ہو سکتے ہیں، ایک وہ کہ جو بیڈ ہیں کہ جن کو جہنم کی آگ دکھائی جاتی ہے روز اور حالت اویکننگ میں، جاگ کی حالت میں، اور ایک وہ لوگ ہیں کہ جو نیند میں رکھے جائیں گے، اور جب وہ قیامت کے دن اٹھائے جائیں گے یہ مستضعفین، تو وہ کہیں گے ہم 1 گھنٹہ یا کچھ ایسے اس میں شامل تھے۔ اب یہاں ایک دی اگلی کے اندر جو دوسری کیٹیگری ہے جو شاید ہمارے لیے سب سے ریلیونٹ ہے، وہ ہے گناہگار مومنین اور مومنات کی، کہ یہ وہ مومنین اور مومنات ہیں کہ جن کے گناہ ایسے ہیں کہ زندگی کی دشواریوں نے اور موت کی تکالیف نے ان کا کفارہ نہیں کیا۔ ہو سکتا ہے کہ کچھ گناہان کبیرہ ہوں، ہو سکتا ہے کچھ نمازوں کی پابندی نہ ہو سکتا ہے کچھ حقوق العباد کی وائلیشنز ہوں، کہ ہماری زندگی میں اور جو تکالیف ہمارے طرف آئیں، بیماریاں، دوسری چیزیں، ان سے ان گناہوں کا کفارہ نہیں ہو سکا۔ لہذا جب ہم مرتے ہیں تو کچھ گناہوں کا ایک بیلنس ہے جو ہمارے کندھوں پر موجود ہے۔ اسی کیٹیگری کے لیے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ اے میرے شیعو، مجھے تمہاری قیامت کے دن کی فکر نہیں ہے، کیونکہ قیامت کے دن ہم تمہاری شفاعت کے لیے موجود ہوں گے، لیکن مجھے تمہارے برزخ کی فکر ہے۔ یعنی کہ جتنا زیادہ گناہوں کا بوجھ ہم اپنے ساتھ قبر میں لے کر جائیں گے، اتنی زیادہ شاید اس برزخ کے عالم میں ہمیں اللہ تعالیٰ کچھ ایسے عذاب سے گزارے کہ شاید وہ عذاب پھر ہمارے ان گناہوں کا کفارہ بن سکے، اور پھر قیامت کے دن ہم جنت میں جانے کے قابل ہو جائیں۔ تو یہ جو عذاب ان گناہگار مومنین کے لیے اللہ تعالیٰ اگر ان کو اس گناہ میں، اس عذاب میں مبتلا کرتا ہے جس میں فشار قبر ہے اور دوسرے اور جو تکالیف ہیں وہ بھی شامل ہیں، یہ شاید ایک طرح سے رحمت ہی ہے کہ شاید ہمارے گناہ جو ہیں مومنین کے وہ اس پیریڈ میں ان کو صاف کر دیا جائے تاکہ قیامت کے دن ہم جنت میں جانے کے قابل ہو سکیں۔ اسی لیے برزخ کی جو ٹرانسلیشن کرسچن تھیولوجی میں پرگٹری کی جاتی ہے، پرگٹری کا مطلب جہاں کے پاک، پرج کیا جاتا ہے آپ کو، تو یہ آئیڈیا جو ہے یہ کرسچن تھیولوجی میں بھی اس طرح سے ملتا ہے۔ ایک مرتبہ درود بھیجیے گا۔ تو اب اگر ہم اس کیٹیگری میں ہیں تو ہمیں اپنے لیے کس چیز کی تیاری کرنی چاہیے؟ تو ہمارے ائمہ علیہم السلام کی احادیث میں بہت ساری ہمیں تاکیدیں ملتی ہیں کہ کن چیزوں کا سہارا تمہیں برزخ میں ہو سکتا ہے اگر تم اس سنفل مومن یا گناہ گار مومن کی کیٹیگری میں ہو اور تمہیں مختلف عذاب کا سامنا کرنا پڑے برزخ کے دوران۔ تو میں آپ کے سامنے بہت ساری باتیں اس میں بیان کی گئی ہیں، لیکن 5 چیزوں کا ذکر کروں گا کہ جو اس پروسیس کو، عذاب کے پروسیس کو مشکل بھی بنا سکتی ہیں، اور وہ 5 چیزیں کہ جو اس عذاب کے پروسیس کو میٹیگیٹ کر سکتی ہیں، جس میں شاید آسانیاں ہمارے لیے پیدا کر سکتی ہیں۔ 5 اعمال کہ جو آپ کے عذاب کو یا عذاب کے پروسیس کے جنم کو جو برزخ کے ہے اس کو سخت کر سکتے ہیں۔ اس میں بیان کی جاتا ہے کہ اور فشار قبر کو سخت کر سکتے ہیں، وہ یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو نعمتیں دی ہیں
اور آپ نے ان نعمتوں کو صحیح طرح استعمال نہیں کیا اور ان کا شکر نہیں ادا کیا. یہ پہلی چیز. دوسری، اگر آپ کے ارد گرد اشخاص ہیں کہ جن کو مدد کی ضرورت تھی اور آپ نے ان کی مدد نہیں کی تو یہ دوسری چیز بھی آپ کو تنگ کر سکتی ہے اس ڈیفیکلٹ پیریڈ میں. تیسری چیز، طہارت کے معاملے میں اگر آپ کیئرفل نہیں ہیں، کیرلیس ہیں کہ غسل کیا نہیں کیا، وضو صحیح انجام ہوا نہیں، اگر آپ کیئرلیس ہیں تو یہ چیز بھی آپ کو آپ کے قبر کے عذاب کو مشکل بنا سکتی ہے. اسی طرح غیبت کا ذکر ہے، اور اسی طرح ایک ذکر ہے کہ اگر آپ نے حقوق اپنے خاص طور اپنے زوج اور زوجہ کے جو حقوق ہیں وہ ادا نہیں کیے صحیح، تو اس کی بھی آپ کو اس کے لیے بھی آپ کا قبر کا جو معاملہ ہے وہ سخت ہو سکتا ہے. ایک پیغمبر کے ایک صحابی تھے سعد ابن معاذ، جب ان کو دفن کیا گیا، اور بڑے معتبر صحابی تھے، جب ان کو دفن کیا گیا تو ان کی والدہ وہاں موجود تھی. پیغمبر نے خود دفن میں شامل تھے، ان کی والدہ وہاں موجود تھی. اس نے کہا تو اے سعد تجھے جنت مبارک ہو. تو پیغمبر نے کہا کہ آپ کو کس نے یہ حق دیا کہ آپ اس کے لیے یہ فیصلہ صادر کریں؟ اس وقت اس پر سخت عذاب اور فشار قبر کا عالم ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ اپنی زوجہ سے سخت مزاجی سے بات کرتے تھے اور بہت سخت ہے. تو یہ الفاظ ہم تک پہنچے ہیں سعد ابن معاذ کے بارے میں. یہ 5 چیزیں تھیں کہ جو آپ اس معاملے کو سخت کر سکتی ہیں. پھر کچھ چیزوں کا ہمیں ملتا ہے کہ جو ہمارے لیے آسانیاں پیدا کریں گی اس پیریڈ میں. اس میں سب سے پہلے ہے ولایت معصومین علیہم السلام، کہ اگر جتنی قوی آپ کے دل میں جتنی قوی محبت ہوگی اہل بیت علیہم السلام کے لیے، یہ چیز آپ کو اس مشکل منزل میں کام دے گی. جو الفاظ ملتے ہیں احادیث میں، اس میں ہے کہ یہ چیز کام آئے گی عند الوفات، فی القبر، عند النشور، عند المیزان، عند الصراط، یعنی کہ ان تمام منازل پہ یہ محبت جو ہے یہ کام آئے گی. پھر ایک چیز کا ذکر ملتا ہے کہ اس طرح سے بیان کیا تھا کہ قبر میں آپ کی جو مختلف واجبات ہیں، صوم، صلاۃ، حج اور زکوٰۃ، وہ آپ کے ارد گرد ایک طرح سے پہرا بنا کے کھڑے ہو جائیں گے آپ کو کسی عذاب سے بچانے کے لیے. تو کہا جاتا ہے کہ کونے میں ایک چیز کھڑی ہوگی جو کہ ان سے مخاطب ہوگی کہ دیکھو اس شخص کا حساب و کتاب جو قبر کے جو سوال کا وقت آ گیا ہے اور اس کے اوپر عذاب ہو سکتا ہے. اب تم اس کو بچا لو گے یا اگر نہیں بچا سکتے تو مجھے بتانا کہ میں اس کو بچاؤں. تو اس کے بارے میں وہ کہے گا شخص کہ تو کون ہے؟ اس نے کہا کہ میں صبر ہوں جو تم نے اپنی زندگی میں جس کا اظہار کیا تھا. تو صبر ایک ایسی چیز ہے کہ جس کی بہت تاکید ہے، اور یہ چیز اس مشکل وقت جو ہے وہ ہمارے کام آئے گی. اسی طرح رکوع کو صحیح انجام دینا. نماز میں عام طور پر ہم رکوع میں لغزش کرتے ہیں، ہم جلدی سے آدھے جھک کے تو چلے جاتے ہیں، لیکن رکوع کو صحیح انجام دینا یہ بھی فائدہ مند بیان کیا جاتا ہے. اور آخر میں صدقہ جاریہ، کہ جس میں کہ یہ مجلس بھی شامل ہے، کہ آپ اپنے مرحومین، آپ کے بعد آپ کی اولاد، آپ کے لواحقین اگر آپ کے لیے استغفار کریں، اگر آپ کے لیے مجالس کریں، کوئی نیک کام کریں، کوئی چیریٹی دیں، تو اس کا فائدہ بھی بزرگ کو جو مرحوم کو ضرور ہوتا ہے. تو ایسی اولاد پیدا کریں اور ان کو ایسی تربیت دیں کہ جو آپ کو یاد رکھے آپ کے جانے کے بعد. ایک واقعہ ملتا ہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک قبر کے پاس سے گزر رہے تھے، تو انہوں نے لاہور یعنی کہ کچھ اداس ہوئے یا افسوس کے حالت میں. تو صحابہ نے کہا کیا ہوا؟ اس نے کہا اس شخص پر اس وقت بہت سخت عذاب جو ہے وہ نازل ہو رہا ہے. تو اگلے سال پھر وہاں سے گزرے تو مسکرائے. تو انہوں نے کہا کیا ہوا؟ تو انہوں نے کہا کہ اس کا وہ عذاب جو ہے وہ رحمت میں بدل گیا ہے. تو اس نے کہا کہ ہوا کیا؟ اس نے کہا ہوا یہ کہ اس شخص کا ایک بیٹا تھا جو اب بالغ ہو گیا ہے، اور اس نے بلوغ کے بعد ایک یتیم کی مدد کی، اور اس کے ثواب کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے اس کی جو عذاب کی منزل تھی اس سے اس کو نجات دلا دی. تو آپ کی اولاد اگر آپ کے لیے، اور واقعی کوئی کسی انسان کے لیے اگر آپ کی اولاد کو کام کرتی ہے، تو اس کی تربیت کی وجہ سے آپ کو اس کا ثواب جو ہے وہ بلا فصل جو ہے وہ ملے گا.
کچھ چیزیں جو ہمیں اپنے مرحومین کے لیے کرنی چاہیے، جن کی تاکید ملتی ہے کہ عام طور پہ جب لوگ فوت ہو جاتے ہیں تو کہا جاتا ہے کہ ان کے لیے نماز وحشت قبر پڑھی جائے، لیکن نماز وحشت قبر از ناٹ دا ڈیفالٹ تھنگ جو ہمیں کرنی چاہیے۔ سب سے پہلی چیز جو بیان کی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ صدقہ دیا جائے ان کے لیے، ان کے بہاف پہ، اور اگر صدقہ نہیں ہے تو نماز وحشت قبر پڑھی جائے۔ تو صدقہ جب اگر ہمارا کوئی قریبی مر جائے تو اس کے لیے صدقہ ضرور دینا چاہیے، نماز وحشت قبر بھی پڑھنی چاہیے اور دوسرے لوگوں کے لیے بھی پڑھنی چاہیے۔ دوسری چیز کہ جمعرات کی زوال سے لے کے جمعے کے نماز سے پہلے تک یہ وہ وقت ہے جہاں بتایا جاتا ہے کہ ہمیں اپنے مرحومین کی کو یاد کرنا چاہیے، ان کے لیے فاتحہ بھی پڑھنی چاہیے، اور اگر ہو سکے تو ان کی قبور پر بھی جائیں کہ وہ انتظار کرتے ہیں۔ یہ ہے کہ جمعرات کی شام اور جمعے کے دن۔ پھر ہے ایک نماز ہدیہ والدین کہ یہ 2 رکعت نماز یہ پڑھی جاتی ہے مغرب اور عشاء کے درمیان۔ بہت سادہ سی نماز ہے، اس میں سورہ قل هو اللہ کے بجائے وہ جو دعائیں ہیں ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب وہ پڑھی جاتی ہے، اور کچھ اور اس طرح سے دعا۔ تو اگر یہ نماز ہدیہ والدین ہم اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں تو ہمارے والدین کو اس کا جو ہے ثواب وہ مل سکتا ہے۔ اس کے علاوہ کوئی واجبات ہوں ہمارے والدین کے، چاہے وہ نمازیں ہوں، روزے، حج، زکوٰۃ، یا ان کے کوئی قرض ہوں جو کہ ادا نہ ہوئے ہوں، یا انہوں نے کسی سے کوئی رنجش ہو جو کہ شاید جو ابھی باقی ہو، اس کو دور کرنے سے بھی آپ کے جو مرحومین ہیں ان کو فائدہ ہو سکتا ہے۔ ایک مرتبہ مل کے درود بھیجیے گا۔ مومنین، میری تقریر تمام ہوئی، بس آخر میں اور منزل مصائب میں 2 جملے بس کہوں گا، لیکن اس سے مسلسل کرنے کے لیے کیونکہ مرحومہ کی بھی اصالہ ثواب کی مجلس ہے، تو ہمارے تاریخ اسلام میں اہل بیت کی خواتین میں سے ایک جنازہ کہ جو بہت شان سے اٹھا وہ جناب فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا کا تھا۔ یہ جناب امیر المومنین کی والدہ تھی۔ اس کے بعد شاید اس شان سے اہل بیت کی خواتین میں کوئی جنازہ کچھ عرصے تک نہ اٹھا ہو۔ ان کا انتقال 4 ہجری میں ہوا، یعنی کہ ہجرت کے 4تھے سال، جب رسول مدینہ میں تھے، بدر ہو چکی تھی، احد ہو چکی تھی، خندق، یعنی کہ اسلام کی جو سوسائٹی تھی وہ اسٹیبلش ہو چکی تھی مدینہ میں۔ تو واقعہ یہ ہے کہ ایک دن حضرت علی روتے ہوئے رسول اللہ کے پاس تشریف لائے اور انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، وہ رو رہے تھے، تو رسول اللہ خدا نے کہا کہ علی تمہیں کوئی غم نہ دے خدا، کیا بات ہے تم کیوں رو رہے ہو؟ تو اس نے کہا میری والدہ کا انتقال ہو گیا۔ تو اس وقت رسول نے ایک بڑا مشہور جملہ کہا کہ تم نے کہا کہ تمہاری والدہ کا انتقال ہوا ہے، لیکن یہ میری والدہ تھیں جن کا کہ انتقال ہوا ہے، کہ یہ وہ خاتون تھیں کہ جنہوں نے مجھے اس وقت اپنا بچہ بنایا کہ جب میں یتیم تھا۔ 8 سال کی عمر میں جب یہ تشریف لائی ہیں جناب رسول خدا حضرت ابو طالب کے گھر میں، تو کہتے ہیں حضرت فاطمہ بنت اسد نے ان سے وہ محبت کا اظہار کیا۔ 8 سال کے بچے کی سائیکی بڑی نازک ہوتی ہے، اس وقت بچہ سینسٹیو ہوتا ہے بہت، تو کہتے ہیں انہوں نے مجھے اتنی محبت دی کہ اپنے بچوں کو بھی نہ دی۔ اور ایک واقعہ وہ بیان کرتے ہیں کہ جب گھر میں کھانا کم ہو جاتا تھا تو یہ اپنے بچوں کو کہتی تھی کہ تم کھیلنے کے لیے باہر جاؤ، اور وہ جو کھانا یا جو کھجوریں ہوتی تھی وہ مجھے کھلاتی تھی۔ اتنی محبت اس ماں نے جناب رسول خدا کو دی۔ تو پھر اس وقت رسول خدا نے وہ اعزاز دیا ان خاتون کو کہ جس کا کہ ہم خواب ہی دے سکتے ہیں۔ انہوں نے اپنی قمیض اتاری اور اپنی عبا اتاری اور کہا کہ اس کا کفن بناؤ۔ اس کا کفن بنایا گیا۔ پھر پیغمبر خدا نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی، اور نماز جنازہ کی تو کچھ تکبیرات ہوتی ہیں 5، لیکن کہتے ہیں کہ رسول نے اس کو ریپیٹ کیا اتنی دفعہ کہ 40 یا 70 مرتبہ اللہ اکبر کی آواز بلند کی گئی۔ اور کسی نے پوچھا کہ کیوں آپ نے اس کو بار بار ریپیٹ کیا؟ اس نے کہا کہ کئی قطاریں ہیں فرشتوں کی کہ جو پیچھے نماز پڑھ رہی ہیں کہ جن کے لیے مجھے کرنا پڑا۔ اس کے بعد وہ جناب فاطمہ بنت اسد کی قبر میں جا کر لیٹے خود، اور وہاں
ان کی مغفرت کے لیے دعا کی، ان سے اللہ کی رحمتوں کے لیے دعا کی۔ اس کے بعد انہوں نے ان کو قبر میں اتارا، اس کے بعد ان کی تلقین بھی پیغمبر اکرم نے خود ادا کی۔ تو یہ وہ ایک عالیشان جنازہ تھا ایک اہل بیت کی خاتون کا، کہ جو ہمیں تاریخ میں جس کا کہ ذکر ملتا ہے۔ اور ایک جنازہ جو سب سے مشکل جنازہ اہل بیت کے لیے تھا، وہ حسین کی 4 برس کی بیٹی رقیہ بنت الحسین، جسے ہم سکینہ کے نام سے یاد کرتے ہیں، کہ آپ تصور کیجئے ایک ایسی بچی کہ جو اپنے باپ کی، اپنی چچا کی، اپنی ماں کی لاڈلی ہو، اور 10 محرم کے بعد اسے اگر نہیں ملا تو پانی نہیں ملا، اتنا کہ اس کا دل بھر جائے، اور اگر ملا تو شمر کے تازیانے ملے اور تانے ملے اور نفرت ملی۔ یہاں تک کہ یہ بچی شام کے زندان میں دن رات اپنے باپ کو یاد کرتی رہتی تھی۔ ایک منزل یہ آئی کہ اس بچی کی اپنے باپ کی یاد اس قدر زوردار ہو گئی کہ بابا بابا کی آوازیں یزید کے دربار تک چلی گئی، اور ان کی عورتوں نے شور مچایا اور ان کے اصحاب نے شور مچایا کہ اس بچی کا کیا کریں، یہ دن رات اپنے باپ کو یاد کرتی۔ تو یزید نے، لعین نے امام علی مقام کا سر جو تھا وہ بھیجا زندان میں، اور کہا جاتا ہے کہ جب اس بچی نے اس سر کو دیکھا تو شاید وہ تکلیف تھی، شاید وہ سکون تھا، یا کیا تھا، کہ بس اس بچی نے اس سر کو اپنے سینے سے لگایا اور وہی دم توڑ دیا۔ اب اس کے بعد کس طرح سے جناب زینب نے، جناب سجاد نے، اور ان کی اپنی والدہ جناب ام رباب نے ایک اور قبر کس طرح سے کھودی اور اس میں اس بچی کو اسی زندان میں دفن کیا، اس کا ہم اندازہ نہیں لگا سکتے۔ کہا جاتا ہے کہ اس بچی کے جسم پہ اتنے زخم تھے کہ جو اس کی قمیص تھی وہ جسم کے ساتھ چپک چکی تھی کہ اس کو اتارا نہیں گیا وقت دفن۔ میں کچھ اشعار ہیں جو ایک شاعر نے اس مشکل منزل میں امام سجاد کو یاد کرتے ہوئے لکھے ہیں، وہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں اور مجلس کا اختتام کروں گا۔ کہ کہہ کے یہ رک گئے سجاد بتایا نہ گیا، کون سا ظلم ہے جو شام میں ڈھایا نہ گیا، اور روئے سجاد بہت دیر تلک زندان میں، لاشا جب بالی سکینہ کا اٹھایا نہ گیا، اور باپ کا سر جو ملا سوئی لپٹ کر ایسے ماں سے بھی لاڈلی بیٹی کو جگایا نہ گیا، اور اس قدر زخم تھے بچی پہ کہ تدفین کے وقت جسم سے ننسا کرتا بھی
چھڑایا نہ گیا، کون سا ظلم ہے جو شام میں ڈھایا نہ گیا۔ درود بر محمد و آل محمد۔ مومنین و مومنات، آخر میں ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ بحق اہل بیت محمد ہمیں حق کے راستے پر قائم رکھے، اور ہمارے جو مراکز ہیں جو اس حق کی ترویج کرتے ہیں اور ہمارے بچوں کو اس حق کی تعلیم دیتے ہیں، ان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، ہمارے علماء کرام کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، ہمارے نسلوں میں محبت آل محمد جائے، اور ہمارے مرنے کے بعد ہمارے بچے ہمارے لیے صدقہ جاریہ ثابت ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے جو گناہان کبیرہ اور صغیرہ ہیں وہ اسی دنیا میں معاف فرما دے، یا ان کو کسی طرح سے ان کا کفارہ کر دے، تاکہ جب ہم قبر میں جائیں تو ہمیں قبر کے عذاب سے اللہ تعالیٰ بچائے، اور ہم ان لوگوں میں شمار ہوں کہ جن کو جنت کی بشارت دی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام مومنین و مومنات کو کہ جو شرعی حاجات ہیں ان کو بر لائے، جو بچے امتحانات دے رہے ہیں ان کو کامیابی عطا فرمائے، جو لوگ رزق حلال کے لیے دعا گو ہیں، طلبگار ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو وسیع رزق حلال عطا فرمائے، جن لوگوں کے قرض ہیں ان کے قرض ادا فرمائے، جن لوگوں کو بیمار ہیں ان کو اللہ تعالیٰ صحت کاملہ و عاجلہ عطا فرمائے۔ آخر میں ایک سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ قل هو اللہ اس خاندان کے مرحومین کو یاد کرتے ہوئے، اور وہ نیوزی لینڈ میں جو نمازی ہمارے مسلمان بہن بھائی شہید ہوئے ان کو بھی یاد کرتے ہوئے مرحمت فرما دیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ کذالک اللہ رب العالمین۔ ماتم حسین۔ السلام علیکہ یا نبی اللہ، السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا نبی اللہ، السلام علیکہ یا طٰہٰ و یاسین، السلام علیکہ یا سید المرسلین، السلام علیکہ یا خاتم النبیین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکہ یا اللہ، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ، السلام علیکہ یا ابن امیر المومنین و ابن سید الوسین، السلام علیکہ یا ابن فاطمۃ الزہراء سیدۃ نساء العالمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکہ یا غریب الغرباء، السلام علیکہ یا معین الضعفاء والفقراء، السلام علیکہ یا مغیث الشیعۃ والزوار فی یوم الجزاء، السلام علیکہ یا انیس النفوس، السلام علیکہ یا المدفون بارض طوس، السلام علیکہ وعلی آبائک السبعۃ و ابنائک الاربع ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکہ یا مولا صاحب رأس والزمان، السلام علیکہ یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکہ یا امام الانس والجان، السلام علیکہ یا کامل کفر و طغیان، السلام علیکہ یا شریک القرآن، عجل اللہ تعالیٰ فرجک وسع اللہ تعالیٰ مخرجک وظہورک، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔